ویلکم بیک خواتین و حضرات. پروگرام آپ کی بات جو کہ ایک نئے وقت کے ساتھ شروع ہوا ہے. 6 سے 7 بجے تک رمضان میں یہ پروگرام ہوا کرے گا. ہم بات چیت کر رہے ہیں آج چیریٹیبل آرگنائزیشنز کے بارے میں اور ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر عطیہ خان. پرویز میرے خیال سے اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات کریں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہو کہ ایک تو وہ یہ کال کر کے ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں. دوسری بات یہ کہ فیس بک پر بھی وہ آ کر اپنے خیالات جو ہیں اور اپنے سوالات اور اپنی تجویزیں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی آپ کو معلوم ہے جی ہاں بار اسکرین پر آ رہا. اس کے علاوہ اگر وہ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں, سجیشنز ای میل کر سکتے ہیں, شکایات ای میل کر سکتے ہیں. تو آپ کو یقیناً ہم اگلے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. آپ یہ مت کہیے کہ اگر شکایت ہے تو ہم نہیں شامل کرنا, پہلے کوشش کریں گے ہم شکایت شروع کریں. جی آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوال پوچھیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایچ ٹی ایف بہت پیسے جمع کرتے ہیں جو میرا اندازہ ہے. میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ایک سال میں کتنا چندہ یا کتنا چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں یہ اور کتنی خرچ کرتے ہیں اس میں سے؟ ہمیں نمبرز چاہیے. بالکل. زیادہ تر ہمارا جو ایوریج ہے وہ پہلے 5-6 سال تو ہمارے بہت کم پیسے ریز 3-4 سال. اس وقت ہمارے جو چیئر پرسن تھے خالد ریاض صاحب وہ کہتے تھے کہ اگر 2 ملین ہمارے ہو جائیں گے تو پھر ہمارے سب پرابلم سالو ہو جائیں گے, کہ اوور ہیڈ کم ہو جائے گا اور ہمارے باقی ساری پرابلم وہاں کے سب پروجیکٹس کور ہو جائیں گے. اب ہم 2 ملین ریز کر لیتے ہیں تقریباً. اچھا تو کیا پرابلم ختم ہو گئی؟ That's what I was going to say کہ اب جب ہمارے ریز ہوتے ہیں اور کئی دفعہ 2 سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس دفعہ ہمارے 3.7 ملین ریز ہوئے تھے لاسٹ ایئر 2010 میں. تو جب ڈراؤٹ آتا ہے یا ارتھکویک آتی ہے یا کوئی ایسی چیز تو ہمارے بہت پیسے جمع ہوتے ہیں کیونکہ لوگ دیتے زیادہ ہیں. اس کے اگلے 2 سال ہمارا بہت کباڑا نکلتا ہے کیونکہ اور وہ پیسے ہم خرچ نہیں کر سکتے کہیں اور پروجیکٹس میں ریگولر نہیں خرچ کر سکتے. وہ ٹارگیٹڈ منی ہوتی ہے, صرف ان پروجیکٹس پہ کرتے ہیں جس کے لیے لوگوں نے دیے ہیں. تو اس سال ہمیں ذرا مشکل ہوئی ہے. تو 3.7 ملین میں سے خرچ کیا کیا؟ ابھی ہم لوگوں نے جیسے جو ماڈل ولیجز بن رہے ہیں ان کے الگ پیسے ہوتے ہیں اور ہمارے جو $2 ملین کا بجٹ تھا اس میں سے 1.8 ہمارے ریز ہوئے تھے. سو وی ور ان ڈیفیسٹ بیسکلی. سو وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو میک اٹ سم ہاؤ. دی سیکنڈ تھنگ ہیپن واز دیٹ ہم نے جو ماڈل ولیجز کے رکھے ہیں وہ اگلے 3 سال کا خرچہ رکھا ہوا ہے. سو اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جیسے ارتھکویک کے پروگرامز ہمارے ابھی تک چل رہے ہیں کیونکہ ہم یہ بینڈیڈ اپروچ نہیں کرتے کہ جا کے ان کو ٹھیک کیا اور پھر بھاگ آئے وہاں سے. ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کو میرے خیال سے یہ آپ نے بہت اچھا اس وقت پوائنٹ ریز کیا کیونکہ ابھی یہاں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جب آئے تھے اور میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا تو ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ بہت سارے کشمیر میں ابھی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں سیلاب سے متاثرین یا زلزلے کے وہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکے اور وہ لوگوں نے بس ایک دفعہ ان کو کیا تو اس کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ان کا. تو آپ کی آرگنائزیشن کو دیکھتی ہے اس طرح. ہم لوگ ابھی تک وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے 7 گاؤں لیے تھے وہاں سے اور اس میں جتنے 1000 کے قریب گھر ہیں جن کو ہم ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں ود ایجوکیشن ود ہیلتھ کیئر. بلکہ ان کے یہاں کالج کھلنے والا ہے. ہائی اسکول کے ختم کر کے لڑکیاں پاس ہو گئی ہیں. وہاں کی ایجوکیشن لیول بہت اونچا تھا ہم لوگوں کے مقابلے میں, پاکستان کے مقابلے میں. سو ریگولر پاکستان. تو میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ 82% از بینگ اسپینڈ. جی پورا جتنا بل آتا ہے ہم لوگوں کو سارا دینا پڑتا ہے. یہاں پہ جو اسٹاف ہے ہمارا صرف 4 لوگوں کا اسٹاف ہے شکاگو کے آفس میں. تو دوز وی ہیو ٹو پے اینڈ مارکیٹنگ پہ یہاں پہ تھوڑا بہت ہمارا خرچ ہوتا ہے. اور ہم لوگ بورڈ ممبرس کوئی پیسے نہیں لیتے بلکہ دیتے بہت زیادہ. کوئی تنخواہ نہیں, کوئی تنخواہ. اچھا لیکن جو دوسری آرگنائزیشن یہاں کام کر رہی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بھی پاکستان میں جو فلاحی اور رفاہی کام ہے ان میں اپنا اتنی ہی تندئی اور ایمانداری سے مصروف ہیں؟ مسعود دیکھیں بہبود ہیں, عیدی والے ہیں, دل والے ہیں اور اس قسم کی اور بھی بہت سی سن چیریٹی ہے, فاؤنڈیشن ہے, فیتھفل ہے, ہیلپنگ ہینڈ ہے, اکنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ عمران خان ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سب بہت اچھی آرگنائزیشنز ہیں اور ہم نے خود سے جن کو جا کے دیکھا ہوا ہے وہ سٹیزنز فاؤنڈیشن, بہبود, عیدی, عمران خان. آئی ہیو سین اینڈ آئی ہیو میٹ آل دوز پیپل. اینڈ یہ جو 3 آرگنائزیشن جن کو کہا جاتا ہے اور ایچ ڈی ایف کا نام تو ہاؤس ہولڈ نیم بن چکا ہے یہاں پر. جن لوگوں نے اسٹڈی کیا, عادل نجم کی کتاب شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو جو انہوں نے لکھی تھی فلنتھروپی ان پاکستانیز, اور ان کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایچ ڈی ایف از بیکم اے ہاؤس ہولڈ نیم. بٹ the other 2 organizations that people trust most, I cannot tell about other organizations, but our Citizens and Imran Khan and ED are the 3 other organizations that are very well respected and very well managed. ان کے خرچے ان کی مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوتے ہیں. I don't know
مگر جب یہاں آئیں گے تو ہم ان سے یہ سوال نہیں، مگر ان کا بہت اچھے آرگنائزیشنز ہیں جو سٹیزنز فاؤنڈیشن ہے، ان کے ساتھ وہ ہمارا آفس بھی شیئر کرتے ہیں شکاگو میں، سب لیز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے جو مستقبل میں کیا منصوبے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 آپ نے کہا کہ ہمیں 3.7 ملین جمع ہوا یا اس طرح سے، اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ کا ریونیو جو ہے وہ زیادہ جنریٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کی یا وہاں کے جو لوگ ہیں مستحق افراد ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا پائلٹ پروجیکٹ ہے جس میں آپ کہہ سکیں کہ ہاں جی یہ منصوبہ ایسا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کے حالات جو ہے ذرا سے سدھرنے شروع ہو جائیں؟ بہت صحیح آپ نے کہا. ہم لوگوں کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک موومنٹ شروع کریں اور ایک ماڈل بنا کے دکھائیں لوگوں کو. اسی وجہ سے اب ہمارا نائجیریا میں شروع ہو رہا ہے، بیکاز نائجیرینس نے جا کے دیکھا ویب سائٹ پہ اینڈ دے سیڈ کہ ہمیں یہی ماڈل کرنا ہے، یو ہیو ٹو مینیج اٹ، سو وی ول ریز منی فار نائجیریا بٹ یو کم اینڈ ہیلپ، سو وی آر ہیلپنگ دیم. سو اسی طرح پاکستان میں بھی دوسری جگہ ہو سکتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے ناظرین سے آج کہ ہم جب لوگوں پارٹیز میں بیٹھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، اتنے فرسٹریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ جو نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، جو بچوں کی چائلڈ لیبر ہو رہی ہے، جو عورتوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے پاکستان میں، جو پولیٹیکل انریسٹ ہے، جو سیکٹیرین اینیموسٹی ہے، جو ایکسٹریمزم ہے، ہم کتنے فرسٹریٹ ہوتے ہیں. مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف کر کے ڈنر پارٹیز پہ اور شیک کر کے اپنے ہیرو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اٹ از ناٹ دیٹ. ناؤ وی ہیو نو آپشن، ناؤ وی ہیو نو پلان، وی ہیو نو چوائس، وی ہیو ٹو گیٹ اپ. اینڈ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی فرسٹریشنس کو پور کریں اپنے ایکشنز میں. اینڈ لیٹ اس رائٹ with our pens, let us blog with our fingers, let us speak with our voice. دیکھیے and let them hear it. یہ تو فیکٹ ہے کہ پاکستانی جو ہیں لارجسٹ ڈونرز ہیں ان دا ورلڈ، ون آف دا لارجسٹ ڈونرز ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے نا. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب ملک ہے جہاں پہ ساری دنیا سے امداد جاری ہے ہر کام کے لیے، لیکن when it comes to donating they are the largest, one of the largest in the world. آپ یہ فرمائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو غریب ملک ہے وہ اتنا پیسہ دینے کو تیار ہے؟ آپ نے ریسرچ کی ہوگی ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ. غریب ملک خود پیسہ نہیں دیتا، لوگ دیتے ہیں، لوگ یہاں سے دیتے ہیں، لوگ یہاں سے بھی دیتے ہیں، وہاں سے بھی دیتے ہیں، وہاں بھی دیتے ہیں. مگر جو لوگ دیتے ہیں وہ غریب لوگ نہیں ہیں بیچارے، وہ تو دے ہی نہیں سکتے. غربت تو اتنی ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں میں نہیں بتا سکتی. میں دیکھ کے آئی ہوں وہاں پہ پہلی دفعہ 5 ہفتے میں نے اسپینڈ کیے کراچی میں کلینک میں. جو کچھ میں نے دیکھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایک بھی کہانی سناؤں تو آپ رونے لگیں. وہ دنیا ہی کچھ اور ہے وہاں. اٹ از ہم لوگ جب پاکستان میں تھے ایسا نہیں تھا. ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ تو سنائیے ذرا سا. میں ضرور سنا دوں گی، 2-3 واقعے سنا دوں گی. ایک تو اس دفعہ میرے ساتھ جو ہوا سب سے برا واقعہ وہ یہ تھا کہ میں 2007 یا 8 کی بات ہے، جون میں گئی پاکستان. اتنی سخت گرمی تھی وہاں پر کہ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ تم گھر پہنچ کے مجھے دفن کر دینا، بس اتنی گرمی لگ رہی ہے. مگر جب میں نے جا کے دیکھا کہ ہمارے اسکولوں میں جو ہمیں ایک چھت پہ ایک جگہ ملی ہوئی تھی، اس پہ بچے 5 سال کے بچے بیٹھے ہوئے دھوپ میں پڑھ رہے تھے. آئی سیڈ کہ آئی ول نیور کمپلین اگین. پھر ایک اور اسکول میں گئی تو انہوں نے کہا کہ میڈم آج ہمارا ایوارڈ ڈے ہے، اگر آپ ایوارڈس تقسیم کر دیں. تو میں نے کہا ضرور. تو جب ہم نے ایک بچی کو بلایا اس کو ایوارڈ دیا، میرٹ ایوارڈس تھے، اسپورٹس ایوارڈس، ہر طرح کے ایوارڈس مل رہے تھے. تو سیکنڈ جب بچی کو بلایا تو وہ اٹھ کے نہیں آئی. 2 دفعہ اس کی آواز دی تو میں اس کے قریب گئی. اب میں پیڈیٹیشین ہوں تو میں نے اس کو دیکھا، اس کا سر ذرا ڈھلک رہا تھا. سو اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ شی سیڈ نہیں. ایسے گردن ہلائی. پھر میں نے پوچھا آپ نے آج ناشتہ کیا تھا؟ تو شی کیپٹ سٹنگ دیئر. پھر دوبارہ میں نے پوچھا بیٹا آپ نے ناشتہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا آج میری باری نہیں تھی. دس از ہاؤ اٹ از. ہاؤ کین یو ہیئر دس تھنگ؟ اس نے کہا آج میری باری نہیں تھی. آئی کوڈ ناٹ. یعنی گھر میں باقی جو بھائی بہن ہیں وہ باری سے کھانا کھاتے ہیں. یہ حالات. دس از ہاؤ. ایک بچی آئی مجھے دکھانے، وہ کہ 5 مہینے کی بچی، 8 پاؤنڈ اس کا وزن تھا. تو ماں کہہ رہی تھی اس کا وزن نہیں بڑھتا، یہ ہلتی نہیں ہے. تو ایسے تم اس کو فیڈ کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے فیڈر دکھایا. فیڈر جو ہمارا 8 آؤنس کا ہوتا ہے اس کا 2 آؤنس کا فیڈر تھا. 3 دفعہ دن میں دیتی ہے. تو آئی سیڈ کہ تم اپنا دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی کہ باجی ہوتا نہیں. سو آئی سیڈ کیوں نہیں؟ تم کیا کھانا کھاتی ہو؟ صبح میں ناشتے میں چائے پاپا، دوپہر میں روٹی سبزی، رات کو اگر بچا ہو تو کھاتی ہوں بنانے. یہی حالات ہیں. ہاؤ کین یو ہیو دا ملک فار دا چائلڈ؟ تو وہ بچہ کیسے بڑھے گا؟ کیسے بڑھے گا؟ اور 90 روپے کلو کہتے ہیں کہ 60 روپے کلو شاید دودھ، 90 روپے کلو پیاز. دے کین ناٹ ایٹ اینی تھنگ. کمنگ بیک ٹو دی پازیٹیوز آف HDF کے جو آپ نے وہاں پہ کام کیے ہیں اور آپ نے وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیزیں کی ہیں اور لوگوں کو جو کریئر میں آپ ہیلپ کرتی ہیں،
میرا خیال ہے خواتین کے لیے مشینوں کا بندوبست ہوتا ہے اور اس پرویز قسم کی آپ اور کا چیزیں سوال ہوتی ہیں. میں ذرا سا روکوں گا اس دفعہ کیونکہ زینت ہمارے پاس ہیں موجود. ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. جی ویلکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. زینت صاحبہ جی فرمائیے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میرا سوال ہے عطیہ خان سے جی کہ بدقسمتی سے پاکستان میں فیمیل ویمنز رائٹس بہت پامال ہوتے ہیں اور فیمیل ایجوکیشن بہت کم ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایچ ڈی ایف اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ بہت مناسب سوال ہے, آپ کے پاس جواب ہے. زینت کو میں جواب دوں. زینت شکریہ آپ کے سوال کرنے کا. آپ کو شاید معلوم ہو اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ گئی ہوں کہ ہماری جو اسکولوں میں بچیاں ہیں وہ زیادہ ہیں بچوں سے. زیادہ تر ہم اسکول جو ایلیمنٹری اور سیکنڈری بناتے ہیں وہ صرف لڑکیوں کے بناتے ہیں. عورتوں کو ہم نے بہت زیادہ لونز جتنے مردوں کو دیے اس سے زیادہ لونز عورتوں کو دیے ہیں. دے آر ڈوئنگ بیٹر. اور ٹریننگ میں بھی ان کو اسکلس ٹریننگ اور مینجمنٹ ٹریننگ دے کر ہم ان کو قرضہ دیتے ہیں. اور عورتوں کو اتنے ہی لوگوں کو قرضہ دیا ہے بلکہ زیادہ دیا ہے جتنا مردوں سے. ہمارے پاس 1 منٹ سوا منٹ باقی ہے. ہم یہی چاہیں گے کہ آپ اور اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بتائیں, کوئی میسج دیں کہ ایچ ڈی ایف کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے, غریبوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اب تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. اب تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ فیض صاحب کی جو ہے کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی. ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں, وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں, ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے جمعے کو 6 بجے شام کو آپ سے پھر ملیں گے. ایکسپریس نیوز دیکھنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس اینڈ تھینک یو فار کمنگ ٹو آور پروگرام. اللہ حافظ.